الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا اور بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ انتہائی قابل قدر قابل عزت انجمن تحفظ عقائد اہل سنت کے غیور نوجوانوں، اہل محلہ، معززین علاقہ، اہل خانہ، اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو آج کی اس رات کی چند گھڑیاں اپنے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی اس محفل میں بیٹھ کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کی یہ محفل میرے عزیز محترم جناب محمد شفیق عباس کمول صاحب اور ان کے بھائی محمد عدنان صاحب اور دیگر اہل خانہ نے اپنے پیارے والد محترم جناب محمد شریف مرحوم و مغفور ان کے ایصال ثواب کے لیے محمد عرفان صاحب، محمد عدنان صاحب، محمد شفیق عباس کمول صاحب، انہوں نے اپنے والد محترم کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے پیارے نبی کے نام کا صدقہ محمد شریف مرحوم و مغفور کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ میلاد مصطفیٰ کے سارے ہی فیض انہوں نے اپنے گھر میں محفل پاک سجا کے حاصل کر لیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جہاں محفل میلاد ہو جاتی ہے پورا سال وہ جگہ بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو والد صاحب کے ایصال ثواب کی محفل گھر میں سجا کے گویا ایک کام سے کافی کام ہو گئے۔ محفل ایک ہے
اس کا ایصال ثواب والد محترم کو ہو گیا اور گھر میں برکت و رحمت کے نزول کا سبب بن گیا، اور ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کی یاد میں بیٹھنے کا انہوں نے بہانہ مہیا کر دیا۔ تو آج چونکہ پوری دنیا میں جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ طریقے اور بہانے سے ہمارے آقا تاجدار کائنات، وجہ تخلیق کائنات، مقصود کائنات، باعث تخلیق کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اس سلسلے میں انجمن تحفظ عقائد اہل سنت کے یہی غیور نوجوان جو آپ کو سٹیج پہ نظر آ رہے ہیں، ان کی محنت سے، کوشش سے ہم نے اس رکن میں تمام مکاتب فکر، اہل حدیث حضرات، دیوبند حضرات، اہل سنت، ان سب کو ملا کے اپنے نبی کی عزت اور حرمت پہ پہرا دینے کے لیے ایک شاندار ریلی کا اہتمام کیا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ان کی یہ کاوشیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور آج کے دن، ان دنوں میں ہمارے کچھ مسلمان دوست مختلف تنظیموں سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے اسلام آباد میں دھرنا دیا ہوا ہے اسی چیز کے لیے کہ فرانس کے صدر نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخانہ خاکے بنانے والے کی جو حوصلہ افزائی اور حمایت کی ہے، اور فرانس کے صدر نے اس بندے کو اپنا ملکی ایوارڈ دیا ہے جو کہ ان کا قومی بہت بڑا اعزاز ہے، اس سے نوازا ہے۔ تو پوری امت مسلمہ، تمام ممالک میں امت مسلمہ اس پہ سراپا احتجاج ہے۔ کویت والوں نے فرانس کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر دیا، ہماری عوام نے اس کا فرانس کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر دیا، اور دیگر مختلف ممالک نے، اور ہمارا یہ جو ادھر دھرنا ہے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ فرانسیسی جو سفیر ہے اس کو ملک بدر کیا جائے۔ تو میں آج کے اس خوبصورت بابرکت پروگرام کی وساطت سے آپ سب حضرات کو اس احتجاج میں شامل کرتے ہوئے، جو ہمارے مسلمان بھائی دوست جس بھی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا اس تنظیم سے کوئی اختلاف نہیں، ان کا اور ہمارا مشن ایک ہے، اور وہ ہے حرمت مصطفیٰ پہ ہماری جان بھی اگر قربان ہے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ ہم آپ سب کو اس میں شامل کر کے ان کے اس احتجاج میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو شامل کر کے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی مشہور آیا مبارکہ سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 22 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العالمین نے اس میں بڑا عجیب حکم ارشاد فرمایا، ذرا توجہ سے سننا۔ رب العالمین نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کوئی ایسی قوم نہیں دیکھیں گے کہ جو یؤمنون باللہ، اللہ پر تو ایمان لائیں، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان لائیں، لیکن یوادون من حاد اللہ ورسولہ، لیکن اس بندے سے محبت کریں جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی دشمنی رکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ واضح فرما رہا ہے کہ اے محبوب ایسے لوگ آپ نہیں دیکھیں گے کہ جن کے سینے میں ایمان کی شمع تو روشن ہے، یعنی جو صاحب ایمان تو ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں اور اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن اگر ان کا واقعی آخرت اور اللہ پر ایمان ہے
تو وہ ان لوگوں سے محبت نہیں کریں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں۔ پتہ چلا ان لفظوں کو میں اور سلیس بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والا بھی ہو، اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہو، آخرت پہ بھی ایمان رکھتا ہو، تو وہ اس بندے سے کبھی بھی محبت نہیں کرتا جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی دشمنی کرے۔ پتہ نہیں آگے کیا اللہ نے مزید، یہاں پر معاملہ ختم نہیں ہوا، فرمایا وَلَوْ كَانَ آبَاءَهُمْ، چاہے وہ دشمنی رکھنے والا ان کا باپ ہو، او ابناءہم، چاہے وہ دشمنی رکھنے والی ان کی اولاد ہو، او اخوانہم، چاہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی رکھنے والے ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا ان کے رشتہ دار ہوں، فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اگر وہ اپنا بھائی بھی ہو، باپ بھی ہو، اپنی اولاد بھی ہو، اپنے رشتہ دار بھی ہو، لیکن رسول سے اگر وہ دشمنی رکھیں تو ان سے وہ محبت نہیں کرتے، فرمایا میں رب گواہی دے رہا ہوں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ رویہ رکھنے والے جو مسلمان ہیں اللہ گواہی دے رہا ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے ایمان کو پختہ فرما دیا ہے۔ قرآن کی صحت سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے نکلنے والا بندہ، اور جو بندہ، جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کی مخالفت کرنے والا بندہ، اس کے خلاف احتجاج کرنے والا بندہ، اللہ کے قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے ان احتجاجوں سے، ان کے ان دھرنوں سے، ان کے ان لوگوں کے خلاف نعروں سے، ان لوگوں کے خلاف نکلنے سے اللہ فرما رہا ہے، میں رب بتا رہا ہوں کہ یہ نشانی دے رہے ہیں، ان کا یہ عمل نشانی دے رہا ہے، یہ نشانی ہے اس چیز کی کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو پختہ فرما دیا ہے۔ صرف ایمان ہی پختہ نہیں، فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اگر کوئی احتجاج کے لیے نکلے، کوئی دھرنے کے لیے نکلے، نبی کے خلاف جو زبان اٹھتی ہے اس پر احتجاج کرنے کے لیے جو بندہ نکلے، فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ کا قرآن کہتا ہے، رب العالمین فرما رہا ہے کہ میں روح الامین کے ذریعے ان کی مدد بھی فرماتا ہوں۔ یدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، قیامت کے دن میں انہیں جنتیں عطا فرماؤں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ وہ لوگ، حضرات محترم ذرا توجہ کرنا، یہاں نمازوں کا ذکر نہیں ہے، یہاں روزوں کا ذکر نہیں ہے، یہاں اور اراکین اسلام کا ذکر نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نمازیں پڑھو نہیں، روزے رکھو نہیں، نہیں، بلکہ پڑھو ضرور، رکھو ضرور، سارا کچھ کرو، اراکین اسلام پر پابندی سے عمل کرو، لیکن یہاں پر رب العالمین نے اعمال کی بات نہیں کی، صرف یہ بات کی ہے کہ وہ بندہ جو رسول اللہ کی دشمنی کرتا ہے اس کے خلاف جو ایمان والا احتجاج کرتا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان بھی راسخ ہو جائے گا، قیامت کے دن جنت بھی ملے گی، اور وہ جنت ہمیشہ کے لیے میں رب اس بندے کو عطا فرما دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہم عظمت رسول کے، ہم عظمت رسول کے، ہم حرمت رسول کے۔ آگے فرمایا ابھی انعام ختم نہیں ہوئے، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے نبی کی سائیڈ لینے والا بندہ اور میرے نبی کی
وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، ان کے خلاف اٹھنے والا بندہ، ان کے خلاف احتجاج کرنے والا بندہ، ان کے خلاف اپنی آواز کو، جتنی اس کی آواز ہے، جتنی اس کی ہمت ہے، جتنی اس کی صلاحیتیں ہیں، ان کے مطابق آواز کو بلند کرنے والا بندہ، نہ صرف انعام یہ ہے کہ ایمان دل میں راسخ ہو گیا، دوسرا انعام یہ ہے جنت مل گئی، تیسرا انعام یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے جنت مل گئی، چوتھا انعام یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرا رب ان پہ راضی ہو گیا، وہ رب پہ راضی ہو گئے، اور پانچواں انعام سب سے بڑا ہے، فرمایا میرے رب نے اولئک حزب اللہ، او اللہ اللہ کرنے والے ہو، میں اللہ فرما رہا ہوں میرے نبی کی حرمت پہ پہرا دینے والا بندہ جو ہے، اللہ اس کے بارے میں فرما رہا ہے اولئک حزب اللہ، میرے نبی کی عزت پر پہرا دینے والے، میرے نبی کی حرمت پر پہرا دینے والے، میرا رب فرما رہا ہے کہ اولئک حزب اللہ، فرمایا یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ فرما رہا ہے یہ میرے ہیں، نبی کی عزت پہ پہرا دینے والے، ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے یہ میرے ہیں، نبی کی حرمت پہ پہرا دینے والے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یہ میرے ہیں، اور فرمایا الا خبردار ان حزب اللہ هم المفلحون، جو اللہ کی جماعت ہے ہمیشہ وہی کامیاب ہوتی ہے۔ گویا حضرات محترم امت مسلمہ کو یہ آیت سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 22 پیغام دے رہی ہے کہ اگر تم میرے نبی کی حرمت اور عزت پر اکٹھے ہو کر پہرا دینا شروع کر دو گے تو کیا ہوگا، نہ صرف دنیا بلکہ دنیا اور آخرت سب جہانوں میں میرے رب کا وعدہ ہے کہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ آپ کافروں سے ڈرو نہیں، آپ عیسائیوں سے ڈرو نہیں، آپ یہودیوں سے ڈرو نہیں، آپ ان کا سفیر نکال کے دیکھو تو صحیح، وہ مدینے والا تمہیں کتنی عزتیں عطا فرماتا ہے، میرا رب تم پہ کتنی کرم نوازیاں فرماتا ہے۔ یہ امتحان ہے امت مسلمہ کے لیے۔ حضرات محترم، میرے رب کی یہ سنت یہ ایت طیبہ میں صرف نہیں، میرے رب کی یہ سنت ازل سے جاری ہے۔ ابو جال نے جب مخالفت کی تو اس کو مٹانے کے لیے میرے رب نے میرے نبی کے غلام، ایک کی عمر 8 سال ایک کی 10 سال، حضرت معوذ اور معاذ کو مقابلے کے لیے بھیجا، انہوں نے جا کے مقابلہ کیا۔ حضرات محترم، ہر زمانے میں جب بھی کوئی گستاخ رسول اٹھتا رہا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور ان کی ڈیوٹی لگاتا رہا۔ جب کعب بن اشرف نے گستاخی کی، قبیلہ اوس کے محمد بن مسلمہ نے اس کا جواب دیا، اسی طرح ابو رافع عبداللہ نے جب میرے نبی کی گستاخی کی، قبیلہ خزرج کے عبداللہ بن عتیق انہوں نے مقابلہ کر کے اس کے ساتھ لڑ کے اس کو وصل بجہنم کر کے اپنا نام مجاہدین کی لسٹ میں شامل فرمایا۔ اسماء شاعرہ بہت حسین و جمیل عورت تھی، اس نے میرے نبی کی جب گستاخی کی، پیغمبر اعظم کے ایک نابینا صحابی نے اس کے مقابلے میں آ کر اس کو جہنم واصل کیا۔ ابو انک نے جب گستاخی کی، حضرت سالم میرے نبی کے صحابی آگے آئے، انہوں نے اپنا نام مجاہدین کی لسٹ میں شامل کروایا۔ ابن حتل نے جب گستاخی کی، میرے نبی نے پوچھا کون ہے جو اس گستاخ کو جواب دے، حضرت زبیر ابن عوام اٹھ کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں مقابلے پہ جاتا ہوں، انہوں نے اس کو واصل بجہنم کیا، اور حضرت زبیر بن عوام نے اپنا نام میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی